السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ جی تو آئیے سب سے پہلے شہناز آپ آئیے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین بس آمنوا۔ علی النبی تک کافی ہے۔ جی، ان حرف مشبہ فعل، لفظ الجلالہ اور ملائکتہ اسم ان، یصلون علی النبی خبر ان۔ یہ خبر و انہ ہو گیا۔ ملائکتہ، یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لفظ الجلالہ اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یصلون یہ کون سا فعل ہے؟ باب کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، مادہ صاد لام واو، باب تفعیل، صلی یصلی، ہم فاعل ہے۔ باب تفعیل، ہم فاعل ہے۔ اوکے، علی النبی کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، متعلق فعل۔ کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ گڈ، اوکے، ویری گڈ۔ آئیے رافعہ۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ندا منادہ ہو گیا، مجھے بتائیے صلہ کیا ہے الذین کا؟ صلہ سر جی آمنو ہے۔ صرف اچھا سر، آگے تک لے جائیں گے پھر آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما۔ نہیں تو ٹھیک ہے نا، صحیح بتایا تھا نا آپ نے، یہاں تک صلہ ہے، بس رک جائیں، آپ خود ہی کہہ دیں یہ اس کا صلہ ہے، آگے جی پھر جملہ الگ ہے۔ جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے، آمنو کا مادہ باب فاعل بتا دیں۔ حمزہ میم نون مادہ ہے سر، اس میں باب فعال سے ہے اور ہم اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگلا جملہ پڑھ دیں۔ جی، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ صلو باب تفعیل سے ہے، صاد لام واو مادہ ہے اس کا، اور انتم اس میں فاعل ہے، امر کا صیغہ ہے یہ سر۔ امر کا صیغہ، علیہ، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ جی ہوا؟ صلو علیہ، جی علیہ، تم ان پر درود بھیجو، تم ان پر درود بھیجو، اور سلام بھیج۔ وسلمو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، سین لام میم اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے ہی ہے، انتم اس کا فاعل ہے، اور تسلیماً اس کا مفعول مطلق ہے، اور مطلق ہوتا ہے، مطلق نہیں ہوتا۔ مطلق، جی۔ ہاں جی، اور تم سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔
ہاں جی، وسلم تسلیما، یعنی سلام ایسے بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے، یعنی خوب جی سلام بھیجو. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے جی، اسما فراز آئیے، آواز نکلنی چاہیے آپ کی. جی سر، جی آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں جی، جی یہاں تک جی اول آخرت تک ذرا ایکسپلین کریں. جی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا لعنہم اللہ والآخرہ. نہیں ہے، لعنا ہے. لعنہم اللہ نہیں، فی لعنا الدنیا. عین پر زبر الگ ہو نون سے. جی سر، لعنہم ہاں جی اللہ فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، اسم انہ بتائیں اور خبر انہ بتائیں. جی سر، اسم ان ہے اللہ زینہ صلہ، اور اس کا اللہ زینہ اسم موصولہ اور اس کا صلہ بن رہا ہے یؤذون اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے، یہ ہے اسم انہ. گڈ، ماشاء اللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ لفظ الجلالہ و رسولہ میں رسولہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ دونوں جو ہیں یہ مفعول بن رہے ہیں، معطوف اور معطوف علیہ مل کے. ویری گڈ. دونوں بس سمپل ہی ہے، یہ معطوف شطوف کو چھوڑیں آپ، دونوں مفعول ہیں، بس بات ختم ہو گئی. دونوں جی کیا سر، ہیں؟ مفعول ہیں. یہ مفعول بن رہے ہیں ٹھیک ہے، یوزروں مفعول کے بن لیے. رہے ہیں. ہم صرف ان ٹرمنالوجیز پہ زور دیتے ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، جن کا بتانا جی سر. ڈسکس کرنا ضروری ہے. یؤذون کون سا فعل ہے؟ سر یہ حمزہ زا یا اس کا مادہ ہوا، یہ باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کا فاعل. فاعل ہے. ماضی مضارع یا امر ہے؟ سر یہ مضارع ہے. مضارع ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. وہ سب اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. اچھا، وہ سب دیتے ہیں. یہ وہ کا ترجمہ آپ نے کس کا کیا ہے؟ کون سی چیز موجود ہے وہ کے لیے؟ سر ہوم فاعل. تو پھر الذین کا ہم کیا کریں گے؟ یہ کس لیے جی موجود سر، ہے؟ جی یہ اس کی طرف راجع ہے جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو. اب سمجھ آئی آپ کو بات؟ جی سر. وہ اور جو میں جو بڑا فرق ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو پھر تو اللہ زینہ کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ موجود ہی نہیں ہے وہاں. جی سر. دیکھیں، اب جب کہتے ہیں نا وہ لوگ جو دیتے ہیں، وہ لوگ آپ کہہ رہی ہیں یؤذون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ وہ لوگ معروف ہیں. معروف سے کیا مراد ہے؟ جانے ہیں، پہچانے ہوئے ہیں. صحیح کہ نا؟ جی سر، جب ہم ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اب وہ لوگ پہچانے ہوئے نہیں ہیں، جی سر، ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ یاد رہے، یہ جب بھی جی سر. ضمائر آتے ہیں نا، جب ہم ضمائر کو سامنے رکھتے ہیں، اس کا مطلب اس بندے کو، میں آپ کو اگر کہوں کوئی ایسا جملہ کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو جانتی ہیں، وہ کون ہے. اوکے. جی سر. اور اگر میں کہوں وہ جو کتاب لکھ رہا ہے، اس کا مطلب ابھی بھی آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں. ٹھیک سر. میں کہوں کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یو آلریڈی نو کہ وہ لکھ رہا ہے، آپ اس کو پہچانتی ہیں، مجھے بھی معلوم ہے. لیکن اگر میں کہوں وہ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ میرا دوست ہے، اب میں نے آپ کو ایک تعارف کروایا ہے. تو یہ فرق ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. سو اس لیے ضروری ہے الذین کو اوپر فوکس کرنا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اب آ گیا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، جی سر. یہ ایک شرط کے معنی بھی پیدا کر رہا ہے ساتھ ساتھ. یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک شرط کے معنی بھی پیدا کر رہا ہے. الذین اسماء موصولہ شرط کے معنی بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح جی سر. کہلاتے، اسی طرح جملہ اسمیہ وہ پورا مبتدا کہلائے گا، جو آب شرط پر خبر کہلاتی ہے. اوکے، اب مجھے بتائیے خبر انہ کیا ہے؟ جی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، یہ خبر بنی. ٹھیک ہے، اور وہ اگلا جو ہے یہ بھی پھر عطف ہو گیا، اور یہ بھی خبر جی دوسری ہوگی. خبر. جی سر. اوکے، اب مجھے بتائیں لعنہ کا فاعل کیا ہے؟ جی اللہ اسم جلالہ اس کا فاعل ہوا، ہاں جی، اسم اور فی الجلالہ فاعل. الدنیا، گڈ. مفعول بتا دیں. اور ہوم جو ہے جو اٹیچ ضمیر ہے وہ مفعول ہے. یہ مفعول ہے. گڈ.
लाना का मादा और बाप बताइए। बाबे ज़ौत से, लाम आइन नून इसका मादा। बाप फातहा से होता है, लाना यल आनु। जी सर। बाप फातहा से होता है, लाना यल आनु। जल तो आनो। फिर दुनिया वाला आखिरा क्या हुआ? ये सर मुतल के फेल हो गया। गुड, तो क्या तर्जुमा हुआ? लानत की है उन पर, अल्लाह ने लानत की है उन पर दुनिया में और आखिरत में। आखिरत में। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ओके जी, शेख आरिफा आप आइए। अदीबा आप आइए। जी सर। जी अगला पढ़ें। वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ठीक है। वाव हरफ अत्फ, अद्दा फेल माजी है, आइन दाल दाल बाब फाल से हुआ इसका इसमें फाइल है जो लफ्ज़ जलाला की तरफ जा रहा है। लहुम जार मजरूर मुतल्लिक़ फेल, अज़ाबम मुहीना मरकब तौसीफी बन के ये मफूल बन रहा है। ठीक है, मुहीन कौन सा इसमें? ये इसमें फाइल है, हा ये वाव इसमें नून बाब फाइल। फाल से। ठीक है। अहाना युहीनु मुहीनुन, यानी जिल्लत देने वाला, मुहीनुन। जी सर। आदा का फाइल क्या है? सर वो हुआ है, हुआ किधर जा रहा है? लफ्ज़ जलाला की तरफ। लफ्जुल जलाला की तरफ। गुड, तो क्या तर्जुमा हो गया? और उसने उन सब के लिए जिल्लत देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तैयार कर रखा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें, बहुत शुक्रिया। नसीम नवाज आइए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ से आवाज मुझे वापस आ रही है? सॉरी सर, कोई नेट का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये नहीं, आपकी तरफ से आवाज वापस आ रही है। अतीक आप बोलें। जी सर। जी, अल्लज़ीना की इराबी हालत यहाँ पर क्या है? ये इस्मो इन्ना है, पीछे जो इन्ना था उस ये सेकंड वाला वेरी गुड। मंसूब होगा। ओके, इसका सिला क्या है? सिला युज़ून अल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू। ओके, वेरी गुड। यहाँ तक क्या है इसका? ये सिला है। गुड। सिला। अब बताइए मोमिनीना की इराबी हालत क्या है? ये मंसूब है युज़ूना का मफूल होके, ये मंसूब और है युज़ूना का मफूल होकर। वेरी गुड। और मोमिनाती की क्या है इराबी हालत? ये भी मंसूब है। ये भी मंसूब है। ये मोमिनीना और मोमिनात, ये कौन से इसमें कौन सी टाइप के हैं? बाब क्या है इनका? जी, बाब इफाल से हैं ये, और ये इस्मुल फाइल हैं। इस्मुल फाइल है। वेरी गुड। और बिगैर मक्तसबु, ये क्या है जुमले में? बाहर पे जर की वजह से गैर मजरूर है तो ये मुतल्लिक हो जाएगा, और गैरी मुजाफ बन के आता है, ये ज़र्फ है। मक्तसबू इसका मुजाफ इलैहि होगा, और मक्तसबू में मा मौसूला है, और इक्तसबू इसका सिला है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इक्तसबु कौन से बाब से है? बाब इफ्तिआल से है ये, काफ सीन बा मादा, और हम फाइल। ठीक है, वेरी मादी का गुड, फिर। बाब इफ्तिआल से। ओके, तो क्या तर्जुमा करेंगी पूरी आयत का यहाँ तक? जी, और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजियत देते हैं बगैर इसके जो उन्होंने कमाया। तो उन्होंने कमाया, ये नहीं समझे कि बगैर इसके, तो अगर किसी ने कुछ किया हो उसको अजियत दी जाए। ठीक है। जी। ओके, फहीमा आप आइए। वेरी गुड अतीका। जी सर। हाँ जी, अगला। फकद हाँ जी, अगला पोर्शन पढ़ें। जी फकद इहतमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना। ठीक है, आप मुझे इसमें ये बताइए कि जी फकद इहतमलू, ये जुमला अल्लज़ीना के लिए क्या बन रहा है? जी ये खबर होगी सर जी। वेरी गुड। ये इस जुमला, ये असल में क्या हो गया? खबर इन्ना हो गया। खबर इन्ना जी। ठीक है, अतफ होगी यानी जी इन्ना जी। के दो आगे जुमले इन्ना के थे। ऊपर एक पहला जी जुमला बिल्कुल। जो हमने कर लिया, ये दूसरा जुमला था।
اور اس دوسرے جی جملے میں الذین سے مکتسبو تھا کہ یہ اسم ان تھا، اور فقد احتملوا بہتان و اثم مبینہ یہ خبر ان ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں جی اچھا بالکل. اب آپ دیکھ رہی ہیں اس میں فا لگا ہوا ہے، یہ فا کیوں لگا ہوا ہے؟ سر جی یہ عاطفہ ہے، یا جو ابھی آپ نے پیچھے بات کی کیونکہ الذین شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ اس وجہ سے فا آیا ہے. ہاں جی، یہاں پر الذین شرط کے لیے بن رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے کیا ہے نا کہ جی وہ لوگ جو جی مومنین اور مومنات کو بغیر کسی سبب کے، بغیر ان کے قصور کے ان کو تکلیف دیتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. اب فا کیوں آیا؟ پچھلے میں تو فا نہیں آیا تھا. جی پچھلے میں ایک منٹ، کوئی کیونکہ بات یہاں پہ نہیں. قد ہے نا. جی جی قد ہاں آیا جی، ہوا ہے اس طرف آپ سے. تھوڑا موقع ہاں دیتی نا، میں کسی اور کو بھی لے لیتا. چلیں، مجھے صحیح. پتا تھا آپ کو آ جانا ہے، لیکن میں نے کہا چلو تھوڑا جی ٹائم آپ لے لیں. چلیں، جی بہرحال جی یہ قد کی وجہ سے آیا، کیونکہ قد قد کی. جب قد ہاں آ جی جائے تو پھر فا اس پر داخل ہو جاتا ہے، چونکہ پچھلی جی جی آیت میں بالکل. جواب شرط میں قد قد نہیں تھا بلکہ نہیں تھا، جملہ فعلیہ تھا. فعلیہ تھا. ہاں جی بالکل. فا کب آتا ہے؟ جب جملہ اسمیہ ہو، قد آ جائے، سوف آ جائے، اس صورت میں لن آ فا آ جائے. جاتا ہے، لن آ جائے ہاں جی وغیرہ، جی منفی ہو جائے. اوکے ہاں جی گڈ. اب صحیح. قد آ گیا، قد کیوں آیا ہے؟ یہ حرف تحقیق ہے سر جی، اور یہ تاکید. کیونکہ ہاں جی، تاکید ہے. ہاں جی، اور یہ کیونکہ ماضی کے ساتھ آیا ہے تو یہ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے. ہاں جی، اور تاکید اصل میں تاکید کا یہاں ریکوائرمنٹ پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جی جی یہاں جو صحیح. پریزنٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ تاکید کے لیے ہو گئی ہے، تاکید یعنی ہے. یہ کنفرم جی بات ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو جی چکا. اوکے. صحیح. اب ذرا بتائیں کون سا فعل ہے، مادہ کیا ہے اس کا، باب کیا ہے؟ جی یہ ہا میم لام مادہ ہے، باب افتعال سے ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. تملو یا تملو. اور احتملہ بہتانن اس کا یحتملو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اٹھانا سر جی، بوجھ اٹھا لینا. اوکے اٹھا لینا. ہاں جی. بہتانن اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور مفعول 1 ہے، اور پھر عطف کے بعد یہ اسم مبینہ جو ہے یہ مفعول 2 ہوگا، جس میں مبینن جو ہے اسمن کی صفت بنے گا. ٹھیک ہے. یہ کون سا اسم ہے؟ یہ سر جی اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. باب کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ با یا نون اس کا مادہ ہے اور باب افعال سے ہے یہ. ابانا یبینو مبینن یعنی واضح کر دینے والا، تو ہاں یوں جی. سمجھ لیں واضح. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اتنے حصے کا سر جی ہوگا ترجمہ. تو یقیناً انہوں نے ایک بہتان اٹھایا اور ایک سری گناہ اٹھایا یا واضح گناہ اٹھایا. احتملوا بہتانن یعنی انہوں نے بہتان اور گناہ، واضح گناہ اٹھا لیا، دونوں ہاں چیزوں، جی انہوں نے دونوں صحیح. چیزوں کو حاصل کر لیا. اوکے ویری گڈ. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں جی. آئیے عظما فاطمہ. جی سر. ہاں جی، آپ مجھے یہ بتائیں کل کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے سر. فاعل کیا ہے؟ قاف واو لام مادہ ہے اور باب نون سے ہے. یہ فاعل کیا ہے؟ فاعل ہے انتا. انتا. آپ مجھے یہ بتائیے بناتی مجرور کیوں ہوا ہے؟ اس لیے سر کہ یہ لام حرف جر کا اثر وہاں آ رہا ہے واو عطف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. نہیں یہاں ہاں جی بالکل مضاف ہے یہ، نسائی اور یہ مجرور لام کیوں ہے؟ یہ بھی اسی وجہ سے سر، واو عطف کی وجہ سے. جلابی بھی ہن تک کتنے مرکب اضافی ہیں اس آیت میں؟ سر اس میں ہے 4. بولتی جائیں ایک ایک کر کے. اچھا پہلا ہے ازواجی کا، پھر ہے بناتی کا، نساء المؤمنین تیسرا، اور جلا بی ہننا چوتھا. ویری گڈ. اوکے اب مجھے بتائیے کل کا مقولہ کیا ہے؟ قل کا مقولہ ہے سر یدنینا علیہن من جلابیبہن. ویری گڈ. یدنینا کا فاعل کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ یدنینا کا فاعل ہے ہننا، باب افعال سے، مادہ ہے دال نون واو، ادنا یدنی. اوکے. اور من یہاں کیا کام کر رہا ہے؟ سر من زائدہ ہے یہاں پر.
ہاں جی، یعنی بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ اصل میں کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لو، ٹھیک جی ہے، اپنی جی جو جلباب ہیں ان کو ڈال لو، چادروں کو ڈال لو اپنے اوپر، ٹھیک ہے. سو من کیا جی ہو گیا کہ من جلابی بھی یعنی اپنے جلبابوں میں سے ڈال لو، تو اصل مفعول تو یہی تھا، تو پھر من جو ہے یوں سمجھ لیں جنس کے لیے ہو گیا کہ اس جنس میں سے کوئی جنس جو ہے اپنے اوپر ڈال لیں. تو کیا ترجمہ کریں گے یا ایھا النبی سے لے کر جلابی بھی ہند تک؟ اے نبی، آپ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ لٹکا لیا کریں وہ اپنے آپ پر اپنی اوڑھنیاں. اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا. ارم آئیے. جی سر. جی سر. جی اگلا جملہ پڑھیں. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ٹھیک ہے، ایکسپلین کریں. ذالک یہاں مبتدا ہے، ادنا جو ہے یہاں خبر بن رہی ہے، اور ادنا افعلو کے وزن پہ اسم تفصیل. این یعرفنا فلا یؤذینا، ان جو ہے حرف مصدر ہے، یعرفنا منصوب ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع منصوب ہے، اور ہننا یہ جو ہے اس کا مادہ ہے کہ عین را فا، یہ جو ہے باب فا سے ہے، اور یہ مضارع مجہول کا سیغہ ہے. عرف یا اور عرفو باب دارابا سے ہوتا ہے. سوری سر، باب دارابا سے، سوری سر، باب دارابا سے، اور ہننا اس کا نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے، تو ان کیا ہے یہاں پر؟ ان حرف ناصبہ ہے. مصدریہ کہہ اور رہے ہیں نا آپ، مصدریہ، اصل نام لیں نا اس کو، نام عاصم میں سے ہاں جو ہے. مصدریہ، جی مصدریہ. ذالک کا مبتدا، ادنا خبر، ان یعرفنا خبر نمبر 2. جی اوکے، فلا، کیا ترجمہ ہوا یہاں تک؟ ذالک ادنا ان یعرفنا. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. ہاں جی، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا زیادہ قریب ہے؟ اب ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ جو اس کی طرف جو بات پہلے کی گئی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو اوڑھنیاں اوڑھ لیں، ٹھیک اپنے ہے، آپ کو ڈھانک لیں جلائیں اگلا کے. حصہ کیا ہے؟ فلا یؤذینی، حمزہ دال نون اس کا مادہ ہے، زینا، اور باب ناٹ یو زینی. سوری یؤذینا باب فعال سے ہے، اور یہ بھی فعل مضارع، یہ بھی جو ہے نا مجہول کا صیغہ ہے، اور ہننا اس کے اندر نائب الفاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا فلا یؤذینا؟ اور نہ وہ اذیت دی جائیں. ہاں جی، اور آخری حصہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، واو عطف کانا فعل ناقص ہے، لفظ جلالہ جو ہے وہ اسم کانا ہے. غفوراً یہ خبر کانا نمبر 1، اور رحیماً خبر کانا نمبر 2. کیا اور ترجمہ ہوا؟ غفوراً، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اور ملائکہ کا درود بھیجنا دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں، ٹھیک اس ہے، میں تعریف ہوتی ہے، اس میں تعظیم ہوتی ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سلامتی ٹھیک کی ہے. دعا. اور انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان بھی دعا کرتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے بیسیکلی مانگتے ہیں، بیسکلی ہم اللہ سے دعا مانگتے مانگتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیں. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، جی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ دعاؤں جی کے اندر، دعاؤں کی کیٹیگری میں یہ واحد دعا ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. جی سر. باقی جتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں ان کی قبولیت اللہ کی مرضی و منشا پر ہے، کرے نہ کرے نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ ایک وہ دعا ہے جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعا اللہ نے قبول کر لی، جو ہی ہماری زبان سے نکلتی ہے قبول ہو جاتی ہے. یہ واحد دعا ہے دنیا کی
جس کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں اور کوئی کمی نہیں. چلیں بہت شکریہ. جی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں. اچھا درود و سلام کے جو سیغے ہیں وہ مختلف ہیں. تفسیر ابن کثیر اگر آپ کھول لیں تو اس میں آپ کو 3 4 5 ملتے ہیں. وہی جو ہے مشروع ہیں. اس کے علاوہ باقی بہت سارے لوگوں نے گھڑے بھی ہوئے ہیں, اس طرف نہیں جانا آپ لوگوں نے. اور بعض لوگوں نے تو ایسے بنائے ہوئے ہیں نعوذ باللہ جس کے اندر شرکی الفاظ بھی موجود ہیں. اب آپ عربی سمجھتے جانتے ہیں, آپ نے ان تمام سے بچنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے. مجھے کئی بچیوں نے پہلے بھیجا بھی تھا. جہاں تک رہی فضیلت کی بات, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا. اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل ھذا, اس نے جلدی کی. پھر آپ نے اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ بتمجید ربہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی ثم لیدعو بعد بما شاء. جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. یعنی یہ دعا مانگے سے مراد ہے کہ جب دعا انسان مانگے تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلے شان بیان کرے, اللہ کی بڑائی بیان کرے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر اپنی دعا شروع کرے. ایک اور جو روایت ہے درود پڑھنے کے بارے میں بڑی عظیم ہے, ذرا غور کیجئے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب 2/3 رات ختم ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ. اے لوگو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, بھونچال طاری کر دینے والی قیامت آ گئی, اس کے پیچھے ایک اور بھونچال طاری کر دینے والی قیامت آ رہی ہے, موت اپنی ساری بے ہوشیوں کے ساتھ آ رہی ہے, موت اپنی ساری بے ہوشیوں کے ساتھ آ رہی ہے. ابی نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں. اب غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا ما شئت, یعنی جتنا چاہو. تو ابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی چوتھا حصہ, یعنی پورے دن کا چوتھا حصہ. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک, جتنا چاہو لیکن اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی یعنی اپنے ذکر کی بات کریں گے, یعنی میں اتنا ذکر کرتا ہوں, اس ذکر میں سے میں اگر چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجوں, ٹھیک ہے, یعنی یہ ذکر کی کوانٹٹی میں سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر آگے سے عرض کی کہ نصف. آپ نے فرمایا ما شئت وإن زدت فهو خیر لک, جتنا چاہو اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. اب صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی 2/3. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک, جتنا چاہو اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھوں گا اور کچھ نہیں کروں گا بس. تو آپ نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, تب تو تمہارے غم و فکر دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد کہاں کہاں پڑھنا چاہیے, اس میں اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے, اس کے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے پڑھنا چاہیے, نماز جنازہ میں پڑھنا چاہیے, دعا میں درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے, دعائے قنوت میں پڑھنا چاہیے. جمعے کے دن تو کثرت کر دینی چاہیے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر منحصر ہو. میرے ایک دوست سے بڑی اچھی بات مجھے ان کی پسند آئی. ایک دفعہ جمعے والے دن وہ کیا کیا کرتے تھے, عصر کے بعد بیٹھ جاتے تھے اپنی فیملی کو لے کر, اپنے بچوں کو لے کر, اور وہ عصر کے بعد کسی سے نہیں ملتے تھے. عصر سے لے کے مغرب تک کسی سے بھی نہیں ملتے تھے. وہ ان کے ماشاءاللہ ایک ان کا بیٹا تھا اور 3 4 ان کی بیٹیاں تھیں, اور وہ پوری فیملی کو لے کر. یہ بات مجھے ان کے بچوں سے پتہ چلی کیونکہ ایک دفعہ ملنے گیا تو وہ نہیں ملے اور وہ مصروف, پتہ چلا جی مصروف ہیں. تو بعد میں ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اصل میں جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک ہمارے ابو ہم سب کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں تسبیحیں, اور ہمارا کام صرف اور صرف عصر سے مغرب تک درود شریف کی تسبیح کرنا ہوتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہمیں کرنے کی اجازت ہوتی. میری بہنوں, یہ ہوتی ہے تربیت, یہ ہوتی ہے ٹریننگ, اور یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, کہ خود لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے
تسبیح ہاتھ میں رکھ کر اور بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے۔ آپ میں سے کئی کہیں گے یہ زبردستی ہے، یہ زبردستی نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو شوہر یا جو گھر کا بڑا مرد ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس سارے معاملے کا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو لعنت تو اس پر پڑ چکی۔ جب لعنت پڑ چکی تو اس کا مطلب وہ رحمت سے دور کر دیا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا عذاب تیار رکھا ہے جس میں اس کے لیے ذلت ہوگی، اس کو ذلت پہنچائی جائے گی، اس کے لیے تذلیل، اس کی ذلت کر دینے والا اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عذاب کی مختلف کیٹیگریز بیان کی ہیں، عمل کے حساب سے عذاب رکھا ہے۔ یہاں عذاباً مہیناً کیوں ہے کہ وہ تکلیف دے رہا ہے، اس لیے اس کی عذاب بھی ذلت والا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو مومن اور مومنوں کو بغیر ان کے قصور کے ان کو تکلیف دیتے ہیں، یہ ذرا غور سے سن لیں ہم سب۔ اس میں کیا ہے؟ کسی پر عیب لگا دینا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف عیب اور نقص کے طور پر کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو ان میں نہ ہو۔ اس وعید کے زیادہ تر مصداق تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر وہ رافضی ہیں جو حضرات صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی طرف ایسے عیوب کو منسوب کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دے دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو بیان فرمایا، یہ لوگ صحابہ کرام کی صفات اس کے الٹ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان فرمایا کہ وہ مہاجرین اور انصار سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اور بھی مختلف انداز سے مدح و ستائش کی ہے، مگر یہ جاہل اور غبی انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں اور جسے انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ حقیقت میں ان رافضیوں کے دل ٹیڑے ہیں، یہ اچھے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور برے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ عرض کی کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی اگر وہ میرے بھائی میں موجود ہو جسے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ نہیں موجود تو جو تم کہہ رہے ہو تم نے اس کی بہتان لگایا۔ اب آپ ہمارے معاشرے میں آ جائیں، کسی کو کہیں کہ یار غیبت نہ کیا کرو تو پھر کی کریے، آگے سے کہتے ہیں پھر کی کریے، کیا یعنی کیا بات کریں اگر غیبت نہیں کریں؟ پھر کئی خواتین خاص طور پہ ایسا لہجہ اختیار کرتی ہیں کہ جی اسی تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کر رہی ہیں جو اس کے اندر ہے، تو بھائی اور غیبت ہے کیا؟ اور غیبت کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھ لیں یہ تمام 240 بندیاں جو کلاس میں بیٹھی ہیں، اگر آپ نے جس کی غیبت کی، جس کی برائی کی اور اس سے معافی نہیں، آپ کو پتہ ہے غیبت کی توبہ کیا ہے؟ غیبت کی توبہ کے اندر 2 شرائط ہیں، ایک اللہ سے معافی مانگنا کہ مجھ سے گناہ ہوا، دوسرا اس بندے سے معافی مانگنا جس کی آپ نے غیبت کی، وہ بندہ آپ کو معاف کر دے تو سمجھے آپ کی توبہ مکمل ہوئی، ورنہ روزہ قیامت پھر پھڑے جائیں گے سارے۔ ہاں اب آ گئی بات کہ علماء نے پھر تھوڑی سی یہاں پر رکھی ہے گنجائش۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً شرط تو یہ ہے کہ جس کی غیبت کی جائے اس سے معافی مانگی جائے، اس کو کہا جائے کہ بھائی میں تمہاری برائی کر بیٹھا تھا تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہے کہ اگر ہم اس بندے سے جا کے معافی مانگتے ہیں تو اس بندے کا ہم سے دل برا ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے معافی بھی مانگ لیں اور ہماری توبہ بھی قبول ہو؟ کیسے معافی مانگی جائے؟ کچھ علماء پھر اس طرح کی رائے دیتے ہیں کہ پھر یوں کیا جائے کہ آپ اس آدمی کے لیے دعائے خیر کریں جس کی آپ نے غیبت کی، اور آئندہ اس کی غیبت نہ کرنے کا عزم کریں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے اب غیبت نہیں کرنی، اور جس کی آپ نے غیبت کی اس کے لیے دعائے خیر کریں، اور ہو سکے تو اسے ہدیہ دیں، اسے گفٹ دیں، اسے تحفہ دیں، تاکہ آپ کے دل میں جو اس کے بارے میں میل پیدا کی ہوئی ہے وہ میل دھل جائے۔ اس کو تو نہیں پتا نا کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس کے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اس کی غیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالیں، اس کو تو نہیں پتا، لیکن آپ کو تو معلوم ہے اپنا عمل۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں، اور دعائے خیر کے بعد ہم اس کو کوئی تحفہ یا اس کو کوئی گفٹ دیں،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی بخشش مانگیں، اس کی بھی بخشش مانگیں، کیونکہ براہ راست اس سے جا کے آپ کہیں گے بھائی میں نے تمہاری غیبت کی تھی مجھے معاف کر دینا، تو وہ ایک نئے چیپٹر کھول دے گی بات، یعنی وہ آدمی اب آپ سے بدظن بھی ہو سکتا ہے، بدگمان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نئے فسادات کا باعث بن جائے گا، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن بہرحال غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ بسا اوقات یہ زنا سے اوپر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کرنے والا اس سے اتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے، زنا کرنے والا اس کو انجوائے نہیں کرتا، وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے اس کو فیل ہوتا ہو، لیکن اس کے بعد اس کے سینے پہ ایک بھاری پتھر رہ جاتا ہے، جس کو وہ پھر بہت عرصے تک محسوس کرتا ہے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی نہ مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس بوجھ کو اپنی مرضی سے اتار نہ دیں اس کے دل سے۔ یعنی یوں سمجھے کہ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، اس نے توبہ کی، اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کرتے ہی اس کے سینے سے اس کا بوجھ اتر جائے گا، نہیں، یہ بوجھ بڑا لمبا عرصہ چلے گا، یہ بوجھ اس کو محسوس ہوتا رہے گا تب تک کہ جب تک واقعی وہ اپنی توبہ پر پکا نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اس کے سینے سے وہ بوجھ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ جو بعض کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بوجھ جو ہیں وہ رہتے ہیں ایمان والے کے دل پر، اور بعض لوگ تو ایمان والے یعنی بس لفظی مومن ہوتے ہیں، تو ان کو تو نہیں پتہ چلتا نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو خیر اس زندگی کا ان کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، ان کی غذا بن چکی ہوتی ہے، اس لیے انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ غیبت کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ زنا سے اوپر چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا گناہ کرنے والا اس کو گناہ مانتا نہیں ہے، اس کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اس میں مٹھاس محسوس کرتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے۔ بعض لوگ غیبت کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی اپنی محفل کو سجا لیتے ہیں غیبت سے۔ تو ایسے آدمی اب صابر ہے جس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کو انجوائے کرتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ کرتا ہے کہ اس کی قباحت زنا سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس گناہ سے۔ غیبت اگر اچھا، ایک ہے کہ آپ غیبت نہیں کرتے، ایک ہے آپ کے سامنے غیبت کی جاتی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی غیبت کی جائے تو اب آپ پر لازم ہے کہ اس مسلمان کا دفاع کریں جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کے دفاع میں بولیں، اور اگر آپ نہیں بول سکتے، آپ کی استطاعت نہیں، آپ کی سنی نہیں جا رہی، آپ اس محفل سے اٹھ جائیں، کم از کم اپنے کانوں کو تو بچا لیں، اپنے کانوں کو تو ہم غیبت سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غیبت جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی کسی پر بہتان نہ لگائیں، کسی پر آپ کوئی جھوٹا الزام مت لگائیں، اللہ کی قسم اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور یاد رہے میری بیٹیوں، یہ چیزیں ہیں نا، ان کا نقصان فوراً نہیں ہوا کرتا، یہ ڈیلے ہوتا ہے، اس میں ہمیں ڈھیل دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے، اور پھر ہم پر ایک دم پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتی رہیں، ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قریش کو 10 سال اللہ نے ڈھیل دی تھی، 12 سال آپ یاد رکھ لیں، بلکہ کتنے 15 سال ڈھیل دی قریش کو اللہ نے، حالانکہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا زیادتی نہیں کی، 13 سالوں کے اندر مکی دور میں کیا زیادتی نہیں کی تھی، کیا تکلیف نہیں پہنچائی، کون سی ایسی تکلیف تھی جو چھوڑ دی تھی؟ اللہ نے ان کو 13 سال ڈھیل دی تھی، اور پھر آپ دیکھ لیں 13 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو پکڑا تو پھر کیسا پکڑا۔ تو یاد رہے یہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر حقوق العباد کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی تو جو ڈھیل ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، اور جب رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر ایک دم جھٹکا مارا جاتا ہے، پھر انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور پھر پتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ پر اللہ کا یہ عذاب ٹوٹ پڑا ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ آزمائش صرف وہی پہچان پاتے ہیں جو توبہ پر مستقل ہوتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی، دیکھیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں بغیر آزمائش کے، آزماتے نہیں ہیں، چھوڑے بس اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی کیفیت یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہم اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو آزمانا چاہے تو وہ کسی توبہ کیے ہوئے بندے کو بھی آزما لیتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ وہ اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کھینچا ہے تو یہ کرتا کیا ہے، یہ میرے پاس آتا ہے یا دنیا کے پاس دوڑتا ہے۔ اگر تو آپ پر آئی تکلیف، آپ پر آئی آزمائش، اور آپ لوٹے اللہ کی طرف، اور آپ نے سچی توبہ کی نیت کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ضرور تیری پکڑ میں آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دے، میں ضرور پکڑا گیا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور آپ کے آنسو اللہ کے ڈر سے بہتے ہوں، اور آپ کا توجہ اللہ کی طرف مبذول ہو چکی ہو، تو سمجھ لیجئے
کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر آزمائش آئی تھی، یہ عذاب نہیں تھا. اور اگر آپ کسی تکلیف کا شکار ہوئے اور پھر ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ سخت ہو رہا ہے، ہم نماز جو پڑھتے تھے وہ چھوڑ دی، ہم جو ذکر کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، ہم نے دعائیں مانگنی بھی چھوڑ دی، تو پھر مان لیں کہ یہ کسی بات کا عذاب ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا جا رہا ہے اور آخرت میں الگ تیار کر رکھا ہوگا. یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے. کیا آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ عذاب ہے تو دین سے دل ہٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا سزا کے بعد، تکلیف کے بعد. اور اگر آزمائش ہے تو انسان نماز کی طرف لپکے گا، توبہ کی طرف لپکے گا، ذکر اذکار کی طرف لپکے گا، دعا کی طرف لپکے گا. تو پھر یہ یقینی بات تھی کہ آزمائش آئی تھی اور پھر اللہ ہی اس آزمائش سے نکالنے والا ہے. اور عذاب کو ٹالنے والا بھی بے شک اللہ ہے، لیکن جس پر عذاب آئے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھ پر عذاب آیا. آزمائش والا بندہ پہچان لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو میری بیٹیوں، آخری آیت یہ تو آپ سب کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں. کیا کہنا ہے اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ خود پر چادریں ڈال لیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پردے میں لے آئے. اور پھر میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آج کی عورت پر یہ آیت اور اس طرح کے احکامات پہاڑ بن کر گرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، اللہ کی تو ماننی پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے پردہ کرنے کا. اس میں یہ پردہ ایسے ہی فرض ہے آپ پر جیسے نماز، حج اور روزہ فرض ہے. البتہ اب آپ کہیں گے کہ جی فرض تو صرف 5 تھے، تو آپ نے یہ کہاں سے بیچ میں داخل کر دیا؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس کا انکار کفر نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہہ دیں میں پردہ نہیں کرتی تو یہ آپ کافرہ نہیں ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ کہہ دیں میں نماز نہیں پڑھتی تو آپ کافرہ ہو جائیں گی. دونوں میں بس یہ فرق ہے، باقی لیول دونوں کا ایک ہے کہ نماز بھی جیسے فرض ہے ویسے ہی آپ پر پردہ کرنا فرض ہے. البتہ اگر آپ یہ کہیں میں پردہ نہیں کرتی، آپ شدید گناہ کا شکار ہو رہی ہیں، شدید ترین، جس کی سزا بڑی بڑی سخت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. دنیا میں ذلت ہے، دنیا میں تذلیل ہے، اور وہ کسی وقت بھی مل سکتی ہے جو عورت پردہ نہیں کرے گی. یہ ایسا کوئی نہیں سمجھے کہ میں پردہ نہیں کر رہی تو جام مجھے بچا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے پکڑیں گے، نعوذ باللہ، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اس عورت کو وہاں سے پکڑیں گے، اس مرد کو وہاں سے پکڑیں گے جو جری ہو جائے گا اس بات پر کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کو مان بھی نہیں رہا اور ضد پر اٹک گیا ہے. اس کو ایسی پکڑ آئے گی کہ انہوں پتہ بھی نہیں لگنا ادھر کی ہو جانا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہلکا لے لینا یہ تکبر کی علامت ہے، اور بندے کو تو تکبر سجتا ہی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں بڑے بڑے متکبر پھنس چکے ہیں. تکبر بڑی چیز ہے، جو کہے میں اور میں، مجھ سے اچھا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے اچھا تو کوئی جانتا نہیں ہے. میں، یہ صرف اللہ کو سجتا ہے. کسی نبی نے آج تک نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا، میں ایسا، میں سب سے زیادہ جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا تھا نبی ہونے کے باوجود. آپ نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو جائیے پھر ایک اور ہے جو آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں، مجھ سے بہتر تو یہ جانتا ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کوئی یہ جانتا ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو مغرب کو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو مشرق کو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو کوئی سیرت کو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو کوئی قرآن کو نہیں جانتا. او پیاجے مجھ سے زیادہ والا، یہ ہے ذلت. اسے کہتے ہیں ذلیل ہونا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی، یہ صرف سمجھ ان کو آئے گی جو سمجھتے ہیں ذلت ہوتی کیا ہے.